بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اسے درست سمت میں گامزن کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ IMF کے ساتھ ابھی تک معاہدہ نہیں ہو پایا ہے، جس پر وزیر خزانہ نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف فرانس کے دورے پر تھے، 2 روز انہوں نے فرانس میں گزارے اور وہاں پر انہوں نے گلوبل فائنینسنگ پیکٹ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ اس دوران ان کی جو مختلف ون آن ون ملاقاتیں ہوئیں سائیڈ لائنز پر، اس میں MD IMF کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور ان سے بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سربراہ مملکت ہیں ان سے بھی بات ہوئی، کیونکہ یہ جو کانفرنس تھی یہ کلائمیٹ چینج کے پس منظر میں یہ کانفرنس تھی، جس میں دنیا کے بہت سے ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے تھے۔ پاکستان کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں سیلاب آیا اور جس سے پاکستان کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچا، انسانی جانوں کا نقصان ہوا، پاکستان کی زرعی پیداوار کو نقصان پہنچا، پاکستان کی مجموعی معیشت کو نقصان پہنچا، پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر وزیر اعظم نے پاکستان کا یہ مقدمہ پیش کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو بارٹر تجارت کی شکل میں جو ایران، روس اور افغانستان کے ساتھ جو تجارت پاکستان نے شروع کی ہے، اس میں بھی وہ اپنے آپشنز تلاش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کی بہتری اور تجارت اور سرمایہ کاری میں فروغ کے حوالے سے جو پاکستان کوشش کر رہا ہے، وہ یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لیکن جو اہم سوال ہے وہ ہے پاکستان میں سیاسی استحکام۔ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ اب پاکستان سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی شکل میں جو ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر تھا، وہ اب تقسیم ہونا شروع ہوئی ہے، وہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے مختلف جو رہنما ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کیا رنگ دکھائے گی، ان تمام معاملات پر آج اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر سمینہ مطلوب۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار وقار ستی۔ وقار ستی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ فرمائیے کہ مشکلات تو ہیں پاکستانی کی معیشت کو، لیکن اس سے ہم نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا جو ہماری کوششیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور پاکستان کی جو اس وقت کی ظاہر ہے PDM کی حکومت ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کوششیں تو کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کوششوں کے ساتھ ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو محنت کرے گا وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اللہ اسی ہی کی مدد کریں گے جو محنت کرے گا۔ جو محنت نہیں کرے گا اس کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کو محنتی ہونا بہت ضروری ہے، اور جس نہج پہ ہمیں معیشت ملی، آپ سب کے سامنے اس کو بار بار دہرانا مطلب ٹائم ضائع کرنا ہے۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کیا حالات تھے اور ہم کس لیول پہ کھڑے تھے، اور پھر IMF کے ساتھ ہمارے بہت معاملات شروع دن سے ہی انریلائبلٹی کا شکار رہے، جو کہ پچھلی حکومت ایک سٹیج کریٹ کر کے گئی تھی، اس کا ہمیں بھگتنا پڑا۔ لیکن جیسے تیسے بھی ہوا، وہ ہم نے وقت گزارا۔ اس کے بعد ہم میں ایک چینج لانی شروع کی کہ ساتھ ساتھ میں ہاتھ پاؤں مارے جائیں کہ ہم اپنے اندر معیشت کو بھی بہتری کی طرف لے کے جائیں، ہمارے جو تعلقات اپنے ہمسایوں کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ہم بالکل تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، اس کو بھی بحال کریں۔ کیونکہ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اکیلا ملک کچھ نہیں ہوتا، اکیلا گھر کچھ نہیں ہوتا، جب تک اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے، گھرانے سٹینڈ نہیں کرتے، ممالک سٹینڈ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی اسٹریٹجی یہی لی گئی کہ ہمیں اپنے جو بھی مسائل ہیں، ہمیں اپنے ممالک، باقی ہمسایہ ممالک اور برادر ممالکان کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارے ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رہے، ان کو بحال کرنا ہے، جو کہ ایک دم سے ختم ہو چکے تھے۔ اور اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملنے شروع ہوئے۔
एशियन ब्लॉक बना, हमारा सी पैक जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके दोबारा मुआहदात शुरू हुए, और रशिया के साथ जो हमारा तेल का मुआहदा हुआ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट शुरू हो गया। इसी तरह स्टार्ट ही ली जाती है तो फिर आगे इंसान बढ़ता है, ग्रोथ की तरफ जाता है। उसके बाद ईरान के साथ हमारा जो गैस का मुआहदा है वो इंशाल्लाह, और सऊदीया के साथ, मलेशिया के साथ अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छी और जामिया मनसूबा साजी के साथ चल रहे हैं। और जब तक आप एक जामिया मनसूबा साजी नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन उसके मुताबिक नहीं चलते, तो आप कामयाबी का तो सोच भी नहीं सके, ना सोचें। क्योंकि जो हुकूमत जिसके हाथ में जो जिम्मेदारी लेता है, हेड ऑफ द स्टेट बनता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है अवाम का, और उसके हर मसाइल को हल करने का सिर्फ चेयर ले लेना और सर के ऊपर जिम्मेदारी का सुरखाब लगा लेना कोई वो बहादुरी का काम नहीं होता। ठीक। हमें अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करना है ठीक। और उसी के मुताबिक हमें अपने वो सोर्सेज बढ़ाने हैं जिससे हमारी आवाम इतनी तंग टाइम से गुजर रही है, और उसको हमने कैसे रिलीफ देना है और किस तरीके से हमने अपनी मईशत को बढ़ाना है। और फिर आप ये देखें, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं वकार सती साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। सती साहब, आप फरमाइए कि ये ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत है और PDM की जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत है, फिर ये तासुर क्यों फैलाने की कोशिश की गई? कोई इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ऐसा वज़ीर आज़म देखा ही नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं वो, मुस्तकिल काम कर रहे हैं। सैलाब आया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए, सैलाब में सिंध में भी वो बार बार आए, हमसे पूछते भी रहे। और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक और अहम बयान आया कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ फेयर हैं, तमाम लोगों के साथ फेयर हैं, और वो तो मीसाक मईशत करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। अच्छा, इस तरह है कि मौजूदा जो PDM और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, कोई शक नहीं कि अप्रैल 2022 से लेके अब तक इंतहाई खुलूस नीयत के साथ वो मुल्क को जो मुआशी मसाइल हैं उनसे निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ इस मुल्क में इस साल डेढ़ में होता रहा, जो अदम इस्तेकाम पैदा वो किया जाता रहा, और वो टारगेट करके, और उसके पीछे सोच यही थी कि किसी तरीके से ये गवर्नमेंट वो स्टेबल ना हो और किसी तरह से भी वो डिलीवर ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद तमाम इत्तेहादियों ने, उसमें जो उसके कैप्टन जो हैं वो वज़ीर आज़म है, लेकिन उनकी पूरी टीम जो है वो मुतहर्रिक रही, और इस दौरान उन्हें बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे सैलाब की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हालिया दिनों जो एक तूफ़ान आ रहा था उसके लिए जो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स वो किए थे, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे वो इश्यूज़ हैं। जहाँ तक बात है ना इनके दरमियान इख्तलाफात की, देखिए जावेद साहब, ये सारी जो जमातें हैं इन सब का अलग अलग वो मैनिफेस्टो है, ये अलग अलग इनका नज़रिया है, ये अलग अलग वो सोचती हैं, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के आई हैं, और आगे भी उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन वो लड़ना है। लेकिन पाकिस्तान की बका, बहबूदी और सालमियत के लिए वो सारी जमातें अपने वो तमाम तर इख्तलाफात को एक तरफ रख के वो एक पॉइंट एजेंडा जो है कि मुल्क किसी तरीके से इस गर्दाब से निकले, उसके ऊपर वो है। आपने जैसा कि अपना इंट्रो में अभी जिक्र किया कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो इमदाद नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि हमें तजारत के रास्ते दें, हमें जो है यहाँ पे अपने पैरों के ऊपर वो खड़े होने के आप हमें वो मौके दें। और दुनिया भी बड़ी इसके ऊपर मुस्बत उसकी जो पेशरफ्त है। बाकी लामाला इलेक्शन तो इन सब ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी अहम बात की। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के तर्जुमान। बदर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। अपनी इस गुफ्तगू में जो नुक्ता हमने उठाया वो यही उठाया कि एक तो ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। हालांकि ज़ाहिर है इलेक्शन की बात होना ये कोई इख्तिलाफात की बात नहीं होती है। हर जमात को इलेक्शन ज़ाहिर है अपने नज़रिए, अपने मंशूर के तहत ही लड़ना होता है। लेकिन अब जो बयानात सामने आए हैं, जिसमें एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि बड़ी कमिटमेंट और बड़ी मेहनत के साथ वो मुसलसल काम कर रहे हैं। फिर आज आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये बात सामने आना कि मीसाक़ मईशत के लिए वो तैयार हैं। हमें लग रहा है कि हम एक ब्रॉड बेस्ड मुफाहिमत की जानिब भी बढ़ रहे हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاکستان کی پرانی اور بڑی میچور جماعت ہے. اس کی لیڈرشپ جو ہے بڑی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، بہت باری رکھتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا تھا، یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوش اور انہی کا برین چائلڈ تھا کہ انہوں نے اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، ایک آدھی کے پارٹی کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر دیا. حالانکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی مینیفیسٹو، اپنی آئیڈیالوجی تھی، اپنی فلسفی تھی، لیکن ان تمام جماعتوں نے بلاول صاحب کی بات کو سمجھا اور اس سے اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے، اپنی ذاتی اناؤں سے، سیاسی اناؤں سے بالاتر ہو کے اکٹھے ہو کے یہ کولیشن گورنمنٹ بھی بنی آئینی اور قانونی طریقے سے. دیکھیں، بلاول صاحب نے جو پیچھے بات کی، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی پہلے بات ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو یاد کرایا کہ آپ کی یہ کمٹمنٹ تھی، اور جو بیچ میں لوگ بیٹھے اگر اس پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، تو آج آپ دیکھیں انہوں نے اپنے اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر کا اور وزیر خزانہ کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کی تھی اور بڑی محنت سے کر رہے ہیں. آپ صرف ایک پارٹی کے نہیں، آپ سب کے جو ہے وزیر اعظم ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو سپورٹ کریں. اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی انہوں نے ایک میسج دیا کہ اس ٹائم پہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل این جو ہے ہماری سیاسی حریف نہیں، سیاسی دوست ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ جو کل کو جا کے گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ ہر تمام جماعتیں ماں سوائے چند سیٹوں کے میجورٹی جو ہے الیکشن ایک دوسرے کے مد مقابل لڑیں، اور پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ لڑے، باقی جماعتیں اپنے اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں. تو ان تمام جماعتوں کے سارے مخالف، یعنی اپنے آپس میں نظریے فرق ہونے کے باوجود، آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں ملک اور ملک کے عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ آپ صدقے دل سے اچھے طریقے سے ایک اچھے کولیجن اچھا ورکنگ پروفیشنل ریلیشن شپ لے کے چل رہے ہیں. اور کل کو بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ جماعتیں اپنا اپنا الیکشن جیت کے آئیں گی، تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ایک میچور لیڈرشپ ہے. اور وہ انہوں نے آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی اور باقی جو میسج سارا دیا، وہ بھی یہی میسج تھا کہ کل کو پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو، فورسز کو، سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے لیڈ کر سکتی ہے، اکٹھا کر سکتی ہے اور اکٹھا کر کے آگے چلا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تو سراہنا چاہیے. ون مسٹ اپریشیٹ کہ پیپلز پارٹی جو ہے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے، کوئی امیچورٹی دکھانے کی بجائے ایک میچور سیاست کر رہی ہے جس سے ملک اور ملک کے عوام کا فائدہ ہے. تو اس بات کے اوپر آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی بڑا مثبت رول رہا ہے. آپ ان کے 5 سالہ دور میں دیکھیں کہ ان کی سارے لوگ، میڈیا مخالفت کر رہا تھا، انہوں نے ایک لفظ نہیں منہ سے نکالا اور صبر اور برداشت بڑے حوصلے سے سہا. پھر جیلیں انہوں نے کاٹی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سے ان کے ساتھ پچھلی حکومت میں زیادتی کی، ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پارٹی کے متعدد لیڈروں کے ساتھ زیادتی کی گئی، سب نے صبر کے اور برداشت کے ساتھ طے کیا. اس ملک میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو جمہوری قوتیں، جو سیاسی پارٹیاں جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہیں، ان کو پرامن سیاست کرنی ہے. چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا 10 اپریل 1986 کا ریٹرن ہو، جو دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کسی سیاسی رہنما کا استقبال نہیں ہوا، یا حالیہ پچھلے سال بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لانگ مارچ ہو جو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آئے، ایک پھول، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں سیاست چھوڑ کے، پرامن احتجاج چھوڑ کے سیاسی دہشت گردی کے اوپر چلی گئی ہیں، ان کو ان کا سبق دینا چاہیے. اور جو سیاسی جماعتیں پرامن سیاست کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے. بالکل. یہ آپ نے ایک بار میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے بھی بات کی. میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف، ستی صاحب کو، چونکہ وہ ایک تاثر کی بات ہوئی، سوشل میڈیا کی بھی بات ہوئی.
اگر ہم پاکستان کے اندر بڑے پروجیکٹس کو دیکھیں تو کریڈٹ کے اندر آپ کو آپ کے سامنے مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود تنقید ہوتی رہی، اور یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پہ بلا روک ٹوک تنقید ہوتی رہی، لیکن وہ تنقید برداشت کرتے رہے. لیکن اس کے بعد ایک باقاعدہ پروپیگنڈا بنا دیا گیا ان بڑی جماعتوں کے خلاف، اور ایک پلان طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا. ستی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید بھائی، یہ صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نہیں، بلکہ جو اس ہائیبرڈ رجیم کے خلاف تھا، اور جس نے یہ جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد میں اپنا کردار ادا کیا تھا، ہر اس بندے کی کردار کشی کی گئی، طرح طرح کے نام رکھے گئے، اور بڑے سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا جو ایک نیا فورم ہے پاکستانی قوم کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے، وہاں پر ایک منظم طریقے سے ایسی وہ گھنونی سازش کی گئی. اور ایک وقت تھا جب ایسے لگتا تھا کہ وہ ہر طرف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 9 مئی کو جو ہمارا 9/11 ہوا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو جو ہے کسی قسم کی اطلاع نہیں دیتے، یہ کسی قسم کا میڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے جس کا پہلا مقصد ہے کہ سابقہ وزیر اعظم جو تھے ان کی جھوٹی مقبولیت کو برقرار رکھنا اور ان کے مخالفین کی کردار کشی کرنا، ہر طرح کی، خواہ ان کا مخالف وہ میڈیا میں ہے، سیاست میں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، یا جو بھی ان کی سوچ کو ٹو نہیں کرتا اس کی بیشنگ کرنا، اس کو اتنا تنقید کا نشانہ وہ بنانا کہ وہ بیک فٹ پہ وہ چلا جائے. لیکن آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج وہ پوزیشن نہیں ہے. لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور اس میں نا خیر سے شر کا پہلو آپ دیکھیں نا کہ 9 مئی کو وہی ٹول انہوں نے وہ استعمال کیا، اور اسی وہ ٹول کے ذریعے کئی ایسے لوگ ایکسپوز ہوئے جو قوم یا میڈیا نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ان کے اندر کتنی پاکستان کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ قابل تحسین بات یہ ہے کہ جو ہمارے پی ٹی اے بھی اور ایف آئی اے بھی، جو بھی متعلقہ دونوں ادارے ہیں، وہ اس کے اوپر بڑی وہ تنگدوئی سے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک، اور جو بھی ملوث ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ، کیونکہ بہرحال آوازیں اٹھتی ہیں کہ کیوں یہ پروسیس سلو ہے. سر پروسیس سلو نہیں ہے، پروسیس چل رہا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. اور اگر آج ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے ریلیف مل جاتا ہے تو یہ بار بار ایسا ہی ہوگا. ہمارے پاکستان کے اینٹی کوئی بھی بات کرے گا ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ملک چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، ہماری آزادی ہے، آزادی پاکستان پہ کوئی بھی بات کرے گا وہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی برداشت نہیں کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر انسان کو سائیکولوجیکلی ٹریپ کیا. جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ ان کے سائیکولوجی پہ اٹیک کرتے تھے، ایسے ایک سراب کریٹ کرتے تھے جس کے اندر آپ آہستہ آہستہ ہر چیز انٹروڈیوسڈ کرتے تھے کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو ایگریسونیس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. یہ ایک طریقہ کار. دیکھیں جی، سوشل میڈیا تو میں بھی استعمال کرتی ہوں، لیکن وہ یہ وے تو نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ نیا ہی طریقہ کار میں نے تو دیکھ لیا تھا کہ میری پسند جو میں ہوں، میں ایک پارٹی کو پسند کرتی ہوں تو ٹھیک ہے، میری پسند ہے. اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں کسی اور پارٹی کو پسند کرتی ہوں، پی ٹی آئی کو نہیں کرتی، آپ تو میرے گلے پڑ جائیں گے. کیا دس از رائٹ وے؟ نہیں. ہر انسان کو رائٹ ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند رکھنے کا، اور آپ اس کو ڈنڈے کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ چینجز اس میں پیدا نہیں کر سکتے. اصل میں یہی طریقہ کار اختیار کر لیا گیا تھا اور یہ شو کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک پاپولر جماعت ہے. مجھے یہ بتائیں، جب انہوں نے لانگ مارچ کے لیے جانا تھا کہ کم از کم 3 سے 4 ہفتے وزیر آباد جاتے جاتے لگ گئے تھے، اور پھر آخر کار اگر یہ ایکچولی حقیقت میں ان کے ساتھ لوگ شامل ہوتے
तो इन्हें ये ड्रामा करने की ज़रूरत पेश ना आती, फायरिंग वाला ड्रामा जो इन्होंने ड्रामा किया वो ना इन्हें करना पड़ता। वो इन्होंने धरना ख़त्म करने के लिए वो ड्रामा किया क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं थे लॉन्ग मार्च के लिए। तो क्या ज़रूरत है आपको, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें, हकीकत पे चलें, सच के किले खड़े करें, लोगों के साथ जो प्रॉमिस करें उनको पूरा करें, उनको ना तोड़ें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। आप परसिस्ट रह जाएंगे, आपकी पार्टी परसिस्ट रह जाएगी। बड़ी अहम बात की। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब से भी ये पूछूंगा। डॉक्टर साहबा यही फरमा रही हैं कि जुल्फ़िकार अली बदर साहब, एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि गोया एक ही जमात है और उसी को वोट मिलने हैं, बाकी ये जमातें नहीं हैं, पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं लेकिन वो नहीं हैं। मतलब ये कौन सी जमहूरियत थी? ये तो गोया एक बहुत ख़तरनाक किस्म का एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। जी जावेद भाई, ये असल बात ये है कि ये जो इमरान खान साहब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते थे या इनकी पार्टी, ये जब से यूज कर रहे हैं, ये लोगों का जो है हिप्नोटाइज कर रहे थे, लोगों का माइंड मेकअप कर रहे थे और अवाम को गुमराह कर रहे थे। देयर इज अ सेइंग दैट यू रिपीट द लाई अंटिल इट बिकम्स द ट्रुथ, कि आप झूठ इतना बोले कि वो सच लगने लग जाए। अब देखिए, एक बात को वो बार बार इतना बोलते थे, इतनी चीजें करते थे, आज तक जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये समझते हैं कि खान साहब बहुत ईमानदार आदमी है। उनको इस बात का पता ही नहीं कि खान साहब से ज्यादा इस मुल्क में करप्ट आदमी कोई नहीं। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्योंकि उन्हीं की जो पार्टी के लोग हैं वो सबसे ज्यादा यूज करते थे, तो वो उसके थ्रू वो झूठ को करते थे, फैलाते थे और लोगों को गुमराह करते थे और गुमराह होते जा रहे थे। और हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, वो मीडिया सोशल मीडिया को काउंटर नहीं कर पा रहा था। जितना मर्जी आप उसको काउंटर करने की कोशिश करें, सारी दुनिया में लोग बैठे ज्यादातर सोशल मीडिया, आम आवाम भी अब सोशल मीडिया देखते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जो कि लोगों के हाथों में फोन है, वो समझे कि हर बंदे के हाथ में एक दुनिया है और दुनिया का आपको उसी टाइम पता चल जाएगा वो सच है, झूठ है, क्या है। अब एक शख्स बोलता ही झूठ जा रहा है तो दुनिया ने उसका झूठ सुन सुन के उसको सच ही समझना है। अब असल बात यह है कि हमें अपनी कौम को एजुकेट करने की जरूरत है, अपनी कौम को बताने की जरूरत है, हकाइक सामने लाने की जरूरत है कि इमरान खान साहब ने तो जो भी जिंदगी में बात की वो टोटल झूठ पे मबनी थी। उनकी हर बात में कॉन्ट्रडिक्शन थी। जिस शख्स के में ना काबिलियत थी, ना अहलियत थी, ना वो इस मुल्क को कशकोल से बचा सका, ना साल के 12 मौसम का उसको पता है, ना जर्मनी जापान की सरहद का पता है, और 1 लाख नौकरी और 50 लाख घरों का दावेदार बन के उसने अवाम को गुमराह किया। ऐसे शख्स के ऊपर, और वो ऐसा शख्स है जो तोशा खाना की प्राइस को 20% से बढ़ा के 50% करता है और घड़ी को बाजार में बेच के 28 करोड़ की 2 करोड़ खजाने में जमा करा के वो 20% के हिसाब से और 26 करोड़ खा जाता है। तो आप देखें, इस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर उसकी चोरी का पता चलता है, लेकिन अवाम को असल चीज का पता ही नहीं। वो कहते तोशा खाना से ले गया तो क्या हुआ, जरदारी साहब ने भी तो गाड़ियां ली, फलाने ने भी ली। भाई जरदारी साहब ने पैसे पहले जमा कराए, फिर कानूनी तरीके से एक चीज ली। खान साहब ने तो पैसे जमा कराए बगैर पहले घड़ी बेची, फिर जाके पैसे जमा कराए और पैसे 50% की बजाय 20% जमा कराए। अब ये चोरी लोगों को समझ ही नहीं आती। हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। इसी तरह ज़कात के पैसे, शौकत खानम के पैसे जो थे, इन्होंने जाके कारोबार में लगाए, वहां से ज़कात के पैसों से इंटरेस्ट कमाया, फायदा कमाया और ज़कात के पैसे फिर खाए। जो शख्स ज़कात के पैसे खा जाए, जो तोशा खाना के ताइफ खा जाए, जो तोशा खाना के कितने सारे ताइफ डिक्लेयर ही ना करे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैंसे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच के पैसे खा जाए और कहे कि जी मैं तो जो है मियाना रविज कर रहा हूं, मैं ऑस्टेरिटी ड्राइव कर रहा हूं कि इस मुल्क में जो है आप बिल्कुल कंट्रोल करके चीजों को करें। तो उस शख्स के ऊपर आप क्या एक फ्रंट नहीं है वकार सती साहब, एक फ्रंट नहीं है। एक तो यूथ को इन्वॉल्व करना है इन सियासी जमातों ने, और जो एक प्रोपेगेंडा किया गया है उसका तोड़ करना है, और उन नौजवानों को कि जो इस झूठ और प्रोपेगेंडे का शिकार हुए, कुछ नौजवान, में तमाम नौजवानों की बात नहीं करता, उनको भी गाइड करना है।
دیکھیے نوجوان نسل جو ہے اب تو ویسے بھی اس کی جو تعداد ہے ہماری جو کل آبادی کا مور دین وہ 50% تک وہ پہنچ رہی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ انہوں نے سب سے پہلے آتے ساتھ ہی ٹارگٹ ہی اسی چیز کو کیا، اور جیسے کہ ایک ہی وہ شخص ہیں جو مسیحا بھی ہیں، جو سیاستدان بھی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی وہ خود وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور نوجوان لوگوں کو اور ایسے بے روزگار لوگوں کو جن لوگوں کے پاس وہ روزگار وہ نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں عوامی ٹیکسوں کے پیسوں کے اوپر انہوں نے ہائر کیا اس پروجیکٹ کے لیے، جس میں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ میڈیا کی زینت بنی ہے چیزیں کہ KPK میں وہ کتنے ہزار لوگ تھے، پنجاب میں کتنے ہیں، سوائے سندھ کے اور بلوچستان کے علاوہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ ان کی حکومت رہی ہے وہ اپنے وہ PSDP کے فنڈ سے بھی لوگوں کو وہ کرتے ہیں. بلکہ آپ کا جو KPK ہے وہاں پہ پتہ چلا تھا کوئی 1400-1500 ایسا وہ لوگ ہیں جو جن کو 25 سے 30 ہزار روپیہ جاتا تھا مہینہ، PSDP سے 85 کروڑ روپیہ ان کو ایک سال کے لیے ان کے لیے رکھا گیا. تو ان کی جو خدمات تھی وہ صرف اس جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بننا تھا اور لوگوں کی اور سیاستدانوں کی کردار کشی کرنا تھا اور اداروں کو نشانہ بنانا تھا. ٹھیک وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ وقار ستی صاحب، ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ آپ کا، اور ذوالفقار علی بدر صاحب ہمیں لاہور سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے شروع میں بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف فرانس کے 2 روزہ دورے پر تھے اور وہاں پر انہوں نے گلوبل فائنانسنگ پیکٹ کے سربراہی اجلاس سے اس میں شرکت بھی کی، اور پھر ایک بار پھر دنیا کو بتایا کہ سیلاب نے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچایا. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کو مسائل کا سامنا ہے، اور خصوصاً ایشیا میں پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش کو سامنا ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیے. وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا دورہ فرانس، نیو گلوبل فائنانسنگ سمٹ میں شرکت اور میزبان ملک کی اعلیٰ قیادت سمیت دیگر عالمی قائدین کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوا ہے. فرانس کے صدر میکرون کے زیر صدارت ہونے والی سمٹ میں 50 کے قریب سربراہان مملکت نے شرکت کی. وزیراعظم پاکستان نے گزشتہ سال کلائمیٹ چینج کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے ماحولیاتی مسائل اور سیلاب کی تباہ کاریوں کو احسن انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. فرانس میں ہونے والی اس 2 روزہ خصوصی کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیراعظم پاکستان اپنے وفد کے ہمراہ شریک ہوئے. وزیراعظم پاکستان کی آمد پر فرانس کے صدر میکرون اور خاتون اول نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں چوتھی گول میز کانفرنس سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ بعض ممالک کی حفاظت کے لیے بھاری رقوم خرچ کی جا رہی ہیں، جبکہ ہزاروں زندگیوں کو بچانے کے لیے بھاری قیمت پر قرض لینا پڑتا ہے. اس لیے ماحولیاتی انصاف کا تقاضا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ اس تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاونت کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بہادر لوگوں نے ماضی میں بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور موجودہ چیلنج سے بھی بہادری سے نمٹ رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان نے دورے کے دوران فرانس کے صدر کی طرف سے عالمی مالیاتی معاہدے کے موقع پر سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کی. وزیراعظم پاکستان نے اس عالمی کانفرنس میں جہاں ماحولیاتی انصاف اور شفافیت کے حوالے سے پاکستان کا کیس مؤثر اور جرأت مندانہ انداز میں پیش کیا، وہیں پر وہ عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بھی بنے رہے. وزیراعظم پاکستان کی کانفرنس میں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی اہمیت کی حامل ہیں. برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ پرجوش ملاقات اور نیک تمناؤں کا اظہار ہو یا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے سیلاب زدگان کی بحالی کے معاملے پر ہونے والی پیش رفت پر مؤثر گفتگو، وزیراعظم پاکستان نے عالمی تناظر اور ماحولیاتی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر بہتر انداز میں پیش کیا. وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اس موقع پر یورپی یونین کمیشن کی صدر، اسلامی ترقیاتی بینک کے وفد، IMF کی سربراہ اور ماحولیات کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اور سابقہ وزیر خارجہ جان کیری، جرمن چانسلر، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور چینی وزیر اعظم سمیت دیگر رہنماؤں اور بین الاقوامی فورمز کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے برازیل کے صدر لاولا ڈی سلوا سے بھی ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعاون پر اتفاق کیا گیا.
अपनी तमाम तर मसरूफियात के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए किए गए इक़दामात और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के माहौलियात, कुदरती आफात और मुआशी मसाइल से निमटने में ये दौरा अहम संग मील साबित होगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो बढ़ता दर्जा हरारत है वो तमाम का तमाम जो है वो मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है। एशिया में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश इन मामलात का शिकार है। फिर हमने देखा कि पिछले साल में पाकिस्तान में एक बदतरीन सैलाब आया जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो सैलाब से मुतासरा और ख़ुसूसन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक का सफ़ीर बन के पूरी दुनिया के सामने गया और उसने अपना केस पेश किया। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि गैर मामूली दर्जा हरारत में इजाफ़ा हुआ है। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की डायरेक्टर जनरल मोहतरमा डॉक्टर फरजाना अल्ताफ़ शाह को। डॉक्टर साहिबा बहुत खुशामदीद आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अहम मौजू पर आप शामिल हो रही हैं। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो आम लोगों के लिए बताइए, जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं बड़ी शदीद गर्मी है और हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में इजाफा ही होता चला जा रहा है, क्या वजूहात हैं इसकी? वजूहात की बात करें या तदारक की, सबसे पहले तो मैं अपने पीटीवी मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी कि ख़ास तौर पे ये पिछले 3-4 दिन से जो शदीद हीट वेव चल रही है उस पर बात करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर प्रोग्राम में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कोई प्रोग्राम या कोई इवेंट मिक्स कर दें तो वो देखें। वजूहात, सबसे बड़ी वजह हमारी ये है कि हम अभी तक ये नहीं समझे कि हर इंडिविजुअल का रोल इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट चेंज में कितना इम्पॉर्टेंट है। एक पॉलिसी या कोई प्लान जो है वो उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक हर इंडिविजुअल अपना रोल नहीं अदा करेगा। इसमें मैं अक्सर बात करती हूँ लैंड यूज़ चेंज कर देना। सबसे पहले कि अगर आप अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, आपके पास लैंड अवेलेबल है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े से बड़े कंक्रीट महल बना लें, बल्कि उसकी ज़रूरत है कि आप उस एरिया को ग्रीन रखें जो हीट एब्जॉर्ब करे। उसके बाद दूसरा हमारा अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो दरख्त हैं, पौधे हैं, ज़मीन है, फिर सबसे बढ़ के पानी है, इनको जब हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली इनकी कमी से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर उससे बढ़ के जो बहुत बड़ी वजह सामने आती है कि हम क्या मेजर्स लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जब हम देख रहे हैं कि एक चेंज आ रही है हमारी एनवायरनमेंट में, हमारा उसमें कितना रोल है। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कचरे की और प्लास्टिक की। बिल्कुल सही है, जगह जगह हमने इसका ढेर बनाया होता है, अपने गली मोहल्लों के कोने और एक कोने में दूसरे कोने में ये हमने किया होता है। बिल्कुल। और उसमें आप ये देखें कि जब सूरज की तमाज़त बढ़ती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो कहीं ना कहीं उसको सिंक चाहिए होता है उस गर्मी को डूबने के लिए। हमने उस सिंक की बजाय हमने हीट आइलैंड जनरेट कर दिए। हीट आइलैंड क्या है? हमने कोई बहुत बड़ा कंक्रीट का घर बना दिया, हमने कोई ऐसी बिल्डिंग बना दी जहां हमने साथ ही साथ ऐसे मेजर्स नहीं लिए कि वो जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी कंपनसेशन में क्या करेंगे। ये डेफिनेटली हम ये नहीं कहते कि तरक्की ज़रूरी नहीं है, कंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल अप्रोच की एक बात जो हमारा कानून बात करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में बात होती है कि आप कोई भी तरक्की करें सस्टेनेबल अप्रोच के साथ, कि अपने रिसोर्सेज पे कंप्रोमाइज़ मत करें। अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, एक बहुत माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त तक हमारे डेवलपर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है कि वो जो डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की शक्ल में, उसका कार्बन फुटप्रिंट निकालें और उसको देखें कि उसकी मिटिगेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ही कहना चाहूँगी, सैलाब की आपने अभी बात की थी, क्लाइमेटिक चेंजेस की बात की है। इस वक्त हीट वेव है, इस्लामाबाद का टेम्परेचर पिछले 2 दिन से 42-43 है और फील ज़्यादा है। एक होता है एक्चुअल टेम्परेचर कितना है और फील क्या है। वो उस फील का मतलब है कि कहीं कोई चीज़ मिसिंग है जो आपका टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं कर सकी और आपको रिफ्लेक्ट कर रही है।
میں ایک عام لے مین کی لینگویج میں اور عام بندے کے لیے بات کروں گی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جب وہ گاڑی پارک کریں تو ان کو اچھا شیڈ مل جائے. بالکل صحیح. لیکن گرمیوں سے ہٹ کے وہ کیا خود اقدامات کرتے ہیں کہ ان کو مستقبل کے لیے درخت نہیں لگاتے، لیکن اب اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ہمیں درخت چاہیے ہوگا. اسی طریقے سے ہم پانی کتنا بچا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب گرمی ہے تو آپ کا پانی کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے جی ہیٹ ویو میں باہر نکلنے کی بجائے آپ شاور لے لیں، پانی کا استعمال کریں، تو وہ آپ کا ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے، میں بڑی راکٹ سائنس بات نہیں کروں گی، بالکل ہمیں وہ بات کرنی ہے جو ہمارے لوگوں نے کرنی. اس موسم میں ایک اور بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ میں دیکھ رہی ہوں، بہت سارا میڈیا اس پہ ماشاءاللہ بہت بات کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک بات کوشش کریں کم سے کم گاڑیاں باہر نکالیں. آپ ایک گاڑی کے پاس کھڑے ہوں، وہ دیکھیں جب وہ سٹارٹ رہتی ہے تو اس کا باڈی کتنی گرم ہوتی ہے اور کتنی ہیٹ جنریٹ کر رہی ہے. بالکل صحیح. تو ان نیسیسری گاڑیوں کو سڑکوں پہ لانا، جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے وہاں پہ اویل کیا جائے، پول کریں اور اوائڈ کریں کہ آپ گاڑی کے اندر اے سی چلا رہے ہیں وہ بھی ہیٹ جنریٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. باقی بڑے کام چھوڑ دیں، چھوٹے کاموں کی طرف توجہ دیں. سائے میں چلیں، آپ ایسے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں کہ جس میں آپ کو تمازت کم محسوس ہو. آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ساتھ خود دیکھیں کہ میں کون سا ایسا سٹیپ لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں کہ جس کی وجہ سے شاید کچھ بہتری آ جائے. میں اسلام آباد کے کنٹیکسٹ میں ضرور بات کروں گی. اگر آپ لوگوں نے کہیں بہت زیادہ ضروری نہیں جانا، جسٹ کہتے ہیں کہ ڈرائیو کے لیے چلیں، ایک عام بچے بات کرتے ہیں تو بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ حصہ ہمارا یہ موبائل گاڑیوں کا ہے، سورسز کا ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو ہم گندگی جا بجا پھینک رہے ہیں، یہ تو آپ نے وہ باتیں کی ہیں جو ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ سے شروع کرے. یہ ہم فضا میں پھر ہم آگ بھی لگا دیتے ہیں کچرے کو، فضا میں بھی زہریلا مواد بھر رہا ہے، زمین میں بھی زہریلا مواد بھر رہا ہے، اور یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہماری زرعی پیداوار کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. یہی نہیں بلکہ میں اس میں کہوں گی ابھی سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سب سے پہلے چاہیے اور اس کے بعد باقی اقدامات چاہیے. پچھلے سال جتنی ہم نے کلائمیٹ کی ٹریجڈیز دیکھی ہیں، انوائرمنٹل ڈیزاسٹر دیکھے ہیں، پچھلے سال جنوری کے مہینے میں جس طرح ہماری مری میں اموات ہوئی سنو فال سے، اس کے بعد ہمارے کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقے میں آگ لگی، اس کے بعد میں نہیں بات لفظ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ مرگلہ ہلز میں ہماری اس دفعہ آگ کا کوئی انسیڈنٹ ہو. پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو سیلاب میں ہوا، اور سیلاب میں جس طریقے سے، اور سیلاب کا میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ہم یہ کہیں کہ گھر ڈوبے لوگ ڈوبے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زراعت پہ، ہماری معیشت پہ، اور سب سے بڑھ کے زندگی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، ایک سانس لینا، دوسرا پانی پینا، خوراک تیسرے نمبر پہ آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ کی فضا صاف ہو اور سیلاب کے بعد لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں بچتا ہے. خاص طور پہ گرمیوں میں ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا ہے. تو ان علاقوں میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور میں دوبارہ بات کروں گی گرمی کے کانٹیکسٹ میں، کراچی شہر کی اگزامپل 2016 میں 17 میں بہت سٹرانگ ہیٹ ویو آئیں، حکومت نے بڑے اچھے اقدامات کیے. اس وقت ابھی آپ رپورٹ دکھا رہے تھے گورنمنٹ کی سطح پہ ہم انٹرنیشنلی ان چیزوں کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت شہری، بحیثیت قوم، پاکستان کے اندر کیا ذمہ داری بنتی ہے اداروں کے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کے باوجود جب تک ہر شہری اپنا کردار ادا نہیں کرے گا ہم پاکستان کے اندر انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج میں بہتری بہت مشکل سے لا سکیں گے. پالیسی لیول پہ بڑے پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے پلاسٹک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل. اور اس وقت ہمارے کچرے کے اندر جتنا پلاسٹک جمع ہو جاتا ہے، دوبارہ میں کہوں گی بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ خود سے آگ لگ جاتی ہے. کچھ چند ایک مقامات ایسے ہیں جہاں بڑے عرصے تک کچرا پھینکا گیا. گرمی کے موسم میں ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوا کہ وہاں میتھین گیس بنتی ہے. اس گیس کی وجہ سے خود بخود وہ جب اوپر آئی اور گرمی کی وجہ سے آگ لگ گئی، ہمارا فارسٹ یا چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں اور اس طرح کے درخت جل گئے. تو یہ ایپیسوڈ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں، بہت جگہ پہ ان نوٹس چلے جاتے ہیں. تو اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیں، ایک بندہ جو صبح اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں صرف یہ چیز شامل کر لے کہ صبح اٹھنے سے رات تک میں نے اپنے ملک کے ریسورسز کو کتنا استعمال کیا، پانی سے لے کے بجلی، گیس، فیول،
ہر بندہ یوز کر رہا ہے. صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں, ہمیں پانی لازمی چاہیے. اس کے بعد ہم کہیں جاتے ہیں, کام پہ جا رہے ہیں, اسکول کالجز میں جا رہے ہیں, کہیں آرگنائزیشن میں, فیکٹری میں کہیں جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی فیول پہ چلتی ہے. آپ نیچرل ریسورسز کیا پول کر رہے ہیں؟ 10 بندے جا رہے ہیں, 10 گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں, کتنا فیول کنزیوم کر رہے ہیں, کتنے ایگزاسٹ ایمیشن نکال رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی جو ورک پلیس ہے وہاں پہ آپ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں, کیا کتنی دیر ضروری ہے. بہت دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑی ہم ایفرٹس کرتے ہیں کہ جی کاروباری مراکز جو ہیں خاص وقت کے بعد بند ہو جائیں, کیونکہ ہمارا ملک نہیں اتنا افورڈ کر پا رہا ہے اس وقت. انرجی کرائسس, بہت ساری ملٹیپل وجوہات ہیں, لیکن اگر کسی ایک کی بھی ہم بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جب کنزیومر لیول پہ تھوڑے میئر لے لیے جائیں. ہم یہ دیکھ لیں جو میں بات کر رہی ہوں کہ ایک انڈیویژل ایک دن میں صرف اپنا کیلنڈر ہی بنا لے, چیک لسٹ بنا لے, میں نے آج کے دن اس ملک کے ریسورسز پہ کتنا لوڈ ڈالا اور میں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ان کو کم کرنے کے لیے. جیسے ایک مثال کی بات میں دوں گی, ہم پانی پیتے ہیں, گلاس میں اتنا پانی ڈالیں نا جتنا ضرورت ہے. جو پانی بچ جاتا ہے وہ کبھی بھی آپ دوبارہ کہیں سے بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہ آپ اپنے واٹر ریسورسز کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی ایک کچرا کہیں پھینک دیا, آپ دوبارہ کبھی اس کو نہیں اٹھائیں گے. آپ نے ایک دفعہ جو بجلی کنزیوم کرتی اس کی پروڈکشن کے لیے جو آپ کے یوز ہو رہے ہیں وسائل قدرتی, وہ دوبارہ آپ جنریٹ نہیں کر سکیں گے. ہر انڈیویژل ان چیزوں میں برابر کا شریک ہے. بالکل ٹھیک. اسٹیٹ کی سطح پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, میں ایز اے شہری پہلے ذمہ دار ہوں ہر بات کی. بالکل, وہ اپنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اگر بڑی تصویر کی ہم بات کریں کہ جو کلائمیٹ چینج کے جو موجب بن رہے ہیں جو ممالک, بڑے ممالک, صنعتی ترقی یافتہ ممالک, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو رسپانس ہے وہ جو جن ملکوں میں نقصانات ہو رہے ہیں ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے وہ رسپانس بہت سلو ہے؟ اگرچہ کہ پاکستان نے سیلاب کے بعد بڑا پرأثر انداز میں, مؤثر انداز میں اپنا کیس پیش کیا ہے اور پوری دنیا کا کیس پیش کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کینیڈا کے جنگلات میں آگ لگی اور وہ امریکہ تک بھی پہنچی, وہاں نیو یارک میں بھی لوگ سانس لینے کے قابل نہیں رہے, مشکل ہو رہی ہے. یعنی ایک ملک پاکستان تو کہتا رہا کہ یہ ایسا عذاب ہے کہ جس سے کوئی بھی ملک شاید پھر نہ بچ پائے. بیسیکلی تو جو ہم اکثر بات کرتے ہیں اور اب زبان زد عام ہے یہ بات کہ پاکستان ولربلٹی کے لحاظ سے کلائمیٹ چینج میں دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں آتا ہے. اور اگرچہ ہم اس میں اگر جو کہتے ہیں کاربن ایمیشنز میں ہارڈلی لیس دین 1% یا 0.8% سے بھی کم کی ہماری پروڈکشن ہے, 0.7% بھی ہم کہتے ہیں, اس سے بھی شاید کم ہے, لیکن ہم متاثر ہو رہے ہیں. اور متاثر ہو رہے ہیں ایک تو ملک کے اندر ہماری جتنی ورسٹائل قسم کی گلیشیئر سے لے کے ڈیزرٹ تک, دریا سے لے کے سمندر تک, ہر قسم کی انوائرمنٹ یہاں موجود ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, میں یہ کہوں گی کہ ان ممالک نے اپنے لحاظ سے بہت اچھے میئرز لینے شروع کر دی ہیں. جیسے ایک یورپ میں اس وقت بہت بڑا ایک ریولوشن آیا ہوا ہے انرجی ٹرانزیشن کا, کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں جنگ کی وجہ سے ان کی گیس کے پرابلم ہونے لگے ہیں, تو انہوں نے الٹرنیٹ انرجی پہ جانا شروع ہو گیا, انرجی ٹرانزیشن پہ جانا شروع ہو گیا. لیکن اسی دوران اگر ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ کسی وجہ سے سفر کر رہے ہیں کہ اتنی ہیٹ انڈسٹریل ریولوشن کی ہم بات کرتے ہیں, دوسرے ہم بہت سارے اقدامات کی بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں, تو واقعی ان ممالک کا رسپانس اتنا تیز نہیں ہے. ہمارا سیلاب کا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑا گیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جو پچھلے سال جولائی میں سیلاب سے متاثر ہوئے, اور پاکستان میں جتنی آبادی متاثر ہوئی ہے شاید کسی ملک میں نہیں ہوئی. اور اس میں ہماری منسٹر صاحبہ محترمہ شیری رحمان صاحبہ COP 27 میں جس طریقے سے انہوں نے فائٹ کیا اس چیز کو, آج بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہ جس طریقے سے فرانس میں کیس پریزنٹ کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی رسپانس بہت کم ہے. اکنامک ریسورسز بہت کم ہے, ایلوکیشن بہت کم ہے, اور اس کی دن بدن ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی وقت میں بہت زیادہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ ہمارے پارٹنرز کام کرتے تھے, لیکن اس وقت اسٹرانگلی بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے, موبلائزیشن کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کی اور اویئرنیس کی, اور کلائمیٹ ایڈوکیسی. یہ ایک ایسی, اور کلائمیٹ ڈپلومیسی, کہ ہر وہ کنٹری جو زیادہ کنٹریبیوٹر ہے ڈیولپڈ کنٹری, انہوں نے اپنے مختلف گروپس بنائے ہوئے ہیں. اسی وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں کہاں کس گروپ کے ساتھ مل کے, کس کنٹری کے ساتھ مل کے, چائنا جیسے ہمارا بہت بڑا برادر دوست ملک ہے, ہم ان کے تجربات سے سیکھ رہے ہیں. جاپان کے بہت سارے انیشیٹیوز انوائرمنٹ میں یا کلائمیٹ چینج میں, بٹ اسٹل
इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्क में बात लोगों के करने की उससे हट के क्लाइमेट एडवोकेसी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इन दोनों पे बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत और सबसे बढ़ के जब हम फंड सिक्योरिंग, रिसोर्सेज सिक्योर करना इन एनी टर्म्स, टेक्नोलॉजी और इन काइंड और कैश, बिल्कुल ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और अल्टरनेट रिसोर्सेज पे अल्टरनेट रिसोर्सेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरजाना अल्ताफ शाह साहिबा, आपका बड़ी अगू की। और हम बाकी मौज़ूआत पे तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत अहम मौजू है मौसमियात का, मौसमियाती तब्दीलियों का, अपने माहौलियाती आलूदगी का। ये तमाम वो ऐसे मामलात हैं कि जिनका हमारे साथ रोज़ गुज़र बसर है हमारी इसी चीज़ में। अगर हम अपने माहौल को साफ़ रखेंगे, ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कुछ इक़दामात ख़ुद करेंगे और अपने वसाइल को बड़े तरीक़े और एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आगाज़ हमसे ही होगा और फिर ज़ाहिर है इसमें मुल्क की भलाई होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।